السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئی ہوپ کہ میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی خیریت سے ہوگی اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے ہر ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسا شیئر کروں جس سے آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملے، آپ لوگوں کو کچھ فائدہ ہو۔ تو آج میں صدقے کی فضیلت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ بتائیں کہ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے، کہ جس کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو صحیح اور تندرست ہو اور تجھے مال کی ضرورت، حاجت اور لالچ ہو، اور تجھے یہ دھڑکا بھی ہو کہ اگر میں نے یہ سب خرچ کر دیا تو میرا کیا بنے گا، میں فقیر نہ ہو جاؤں یا غریب نہ ہو جاؤں، اس پیسے سے تیرے رزق یا کاروبار میں اضافہ بھی ہو سکتا ہو۔ اس سب کے باوجود، یہ سب جاننے کے باوجود اگر تو صدقہ کرے تو یہ افضل ترین صدقہ ہے، نہ کہ یہ کہ تیری جان حلق میں پہنچ گئی ہو، تجھے ہچکیاں آ رہی ہوں، تو مرنے والا ہو، اور جب تو کہے کہ میرا فلاں مال فلاں کو دے دینا اور میرا فلاں حصہ فلاں کو دے دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نہ بھی کہتا جب بھی اب تیرا یہ نہیں ہے، کیونکہ تو یہ تو سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو افضل ترین صدقہ وہی ہے جو اس حالت میں کیا جائے جب ایک انسان تندرست ہو اور اسے مال کی شدید ضرورت اور چاہت بھی ہو۔ آپ سب کو یقیناً صدقے کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ہوگا، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو ریمائنڈ کروا دوں۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ جب ہمارے پاس اچھے خاصے پیسے ہوتے ہیں لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو اگلے مہینے صدقہ کر دیں گے، یا اور پیسے آئیں گے تو اس میں سے نکال دیں گے، اور اگلے مہینے پر یا 10 دن بعد یا 20 دن بعد یا اور پیسے آنے کی کنڈیشن پہ روک دیتے ہیں صدقے کو کہ جب اور آئیں گے تو پھر ہم اس میں سے صدقہ نکالیں گے۔ تو نہیں، آپ ایسا نہ کریں، آج سے نیت کریں کہ آپ کے پاس جو بھی پیسہ ہے آپ ان میں سے اپنا صدقہ نکالیں۔ صدقے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر آنے والی بہت سی بلائیں ٹل جاتی ہیں، یا آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ آیا ہوتا ہے اور اس میں کوئی مسئلہ ہونے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، صدقے کی برکت سے وہ مسئلہ آپ کے اوپر نہیں آتا، اور وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹل جاتا ہے۔ اور شاید بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہو کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے تو زیادہ ہی دینا ہے، مطلب ہوں گے تو 1000 روپے 2000 روپے ہم ایسے ہی نکالیں گے۔ تو میں یقیناً نہیں کہہ رہی، لیکن شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں آتی ہو ایسی بات، اور اس 1000 روپے کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے اور وہ کبھی آپ کے پاس آیا ہی نہیں۔ تو آپ صرف اللہ کی راہ میں 5 روپے بھی دے دیں گے نا، بس آپ کی نیت ہونی چاہیے صدقے کی، خیرات کی، اور چلے 5 روپے بھی چھوڑیں، 1 روپیہ بھی اگر آپ اللہ کے لیے نکالیں گے نا، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، تو اللہ کیا نام ہے، آپ کا پیسہ نہیں جاتا، اللہ کو آپ کا مال نہیں جاتا، اللہ کے پاس جاتا ہے تو آپ کی نیت، آپ کا ایمان، آپ کی سوچ کہ آپ نے کیا سوچا، آپ نے کیا نیت کی۔ تو اللہ تعالیٰ جو آپ کو دیتا ہے، آپ کو نوازتا ہے، آپ کے اوپر سے بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو وہ صدقے کی نیت آپ نیت کریں، اور آپ کے پاس چاہے جتنا بھی ہے، آپ کے پاس 500 روپے آ رہے ہیں تو آپ 500 میں سے 100 نکال دیں، آپ کے پاس 100 روپے ہیں، 100 روپے میں سے 10 روپے نکال دیں، 10 روپے ہیں، 10 روپے میں سے 1 روپیہ نکال دیں، تو آپ کا یہ ہوگا کہ صدقہ دینے سے نا مال میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اور صدقہ اور خیرات کا حکم ہمیں اس لیے بھی دیا گیا ہے کہ غریبوں تک بھی، جو بیچارے بھوکے ہیں، لاچار ہیں، جو مجبور ہیں، تو وہ بھی ہماری طرح پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں، 2 وقت کی روٹی وہ بھی کھا سکیں۔ لوگوں کو غریبوں کے دیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی پیٹ بھرائے گا، ان کو بھی آپ کے ذریعے ملے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا۔ تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ سے پہلے حقوق العباد کا سوال کرے گا۔ تو کوشش کریں کہ صدقے کو اپنی عادت بنائیں، ثواب کی نیت سے نہیں کہ آپ کو ثواب ملے گا، آپ اس نیت سے بنائیں کہ یہ صدقہ جو ہم دے رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس صدقے کی وجہ سے ہمارے اوپر آنے والی بہت سی بلائیں ٹل جاتی ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اور صدقے کے ساتھ ساتھ خیرات کی بھی عادت بنائیں، یعنی کہ ہماری جو منتھلی انکم ہے اس کا 1/4 کا بھی 1/4 حصہ
آپ ہر مہینے غریبوں کے لیے نکالیں۔ آپ دیکھیں آپ کی رزق میں کتنی برکت ہوتی ہے، آپ خود واضح تبدیلی، واضح فرق محسوس کریں گے کہ یقیناً صدقے اور خیرات کی برکت سے آپ کے رزق میں کتنی برکت ہوگی، اور آپ کے اوپر آنے والی بہت سی بلائیں جو آپ سوچیں گے بھی نہیں، اللہ کے حکم سے کس طرح سے آپ کے اوپر سے بلائیں ٹلیں گی، پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا۔ تو پھر آج سے عہد کریں کہ اپنے مال میں سے صدقہ اور خیرات نکالیں گے تاکہ غریبوں کا بھی بھلا ہو اور آپ کے اوپر آنے والی مشکل پریشانیوں بھی ٹل جائیں، اور صدقے کی برکت سے آپ کے اوپر آنے والی بہت سی مصیبتوں کا خاتمہ ہو۔ میں کپڑے دھو رہی تھی ساتھ ساتھ، اور سارے کام بھی نمٹا رہی تھی اپنے روٹین کے، جو ڈیلی روٹین کے ہوتے ہیں، تو ساتھ ساتھ سوچا آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی باتیں بھی کر لی جائیں اور کچھ ویڈیوز بھی آپ لوگوں کے ساتھ بنا کے شیئر کی جائیں۔ تو میں اب کپڑے بھی دھو رہی تھی، مشین لگائی ہوئی تھی، میں نے میڈ آئی ہوئی تھی تو مشین وغیرہ مجھے ہی لگا کے دینی ہوتی ہے، اور وہ کپڑے وپڑے نکال لیتی ہیں پھر دھو دھلا کے نا، تو میں نے سوچا مشین بھی لگا لوں اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ بھی ہو جائے، تھوڑی سی کچھ ضروری اور اہم باتیں بھی ہو جائیں، جو کام کی باتیں ہیں یقیناً آپ کے لیے کام کی ہوں گی، اور آپ لوگوں کو صدقے کی فضیلت کا بھی اندازہ ہوا ہوگا، اور میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ ضرور کیجیے ایک پیارا سا، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔